مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جس شخص کے دل میں خوف ہوتا ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا. جو شخص برائی کا مرتکب ہو جاتا ہے وہ اچھائی اور بھلائی کی طرف نہیں جاتا. اوور تھنکنگ کرنے والے لوگوں میں ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے، یہ حسد کرنا شروع کرتے ہیں، نفرت کرنا شروع کرتے ہیں. اس طرح کی خواتین جب کسی کا مقابلہ نہیں نہ کر سکتی تو وہ سیاست شروع کر دیتی ہیں، نفرت شروع کر دیتی ہیں. 90% خواتین جو ہے وہ اوور تھنکنگ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ گھریلو معاملات کو صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتی ہیں، OCD کا شکار بھی ہو جاتی ہیں. یہ خواتین مینٹلی خود بھی ڈسٹرب رہتی ہیں اور پورے گھر کو بھی ڈسٹرب کرتی ہیں. ایسی خواتین جو دوسری خواتین سے نفرت کرتی ہیں، وہ کیوں کرتی ہیں؟ وہ اسی اوور تھنکنگ کی وجہ سے کرتی ہیں، اسی مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے کرتی ہیں کہ مرد حضرات ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی بہت اچھی ہے، اس کی بیوی یہ کرتی ہے، اس کی بیوی نے یہ کام اچھا کیا. اوور تھنکنگ کرنے والی جو خواتین ہیں وہ ہو جائیں محتاط اور کر لیں احتیاط. آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو ہماری اوور تھنکنگ ہے یہ ہمیں کس نہج تک لے کے جا سکتی ہے. دیکھیں، خواتین جو ہے وہ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتی ہیں اور اوور تھنکنگ کرنے کے جو مسائل ہیں وہ بہت خطرناک حد تک پاکستان میں بڑھ گئے ہیں. میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی اوور تھنکنگ پر، اور اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل ویڈیو میں جو ہے وہ لے کے جاؤں گی، اور خاص طور پہ یہ ویڈیو خواتین کے لیے ہے. ان خواتین کے لیے ہے جو اپنے روزمرہ کے معاملات حالات میں بہت زیادہ سوچ رکھتی ہیں. دیکھیں، اگر ہم اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں نا تو وہ ڈائریا کی صورت میں ہمیں وامٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، پیٹ درد سٹارٹ ہو جاتا ہے، یا ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ فوری طور پہ ڈائریا کو بھگتنا پڑتا ہے. اسی طرح ہماری مینٹل ایبیلٹی بھی ہے، یعنی کہ اگر ہم اپنی مینٹل سچویشن میں اس حد تک ہماری اوور تھنکنگ بڑھ جاتی ہے تو یہ جو مینٹل ڈائریا ہوتا ہے یہ اوور تھنکنگ کے ذریعے نکلتا ہے. یعنی کہ وہ سارے خیالات اور معاملات اور حالات جن کو آپ بار بار اوور تھنک کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ صرف محدود ہو کے رہ جاتی ہے چند ایک اسپیسیفک ریزنز کی وجہ سے، کسی بھی ڈپریشن یا انزائٹی کی وجہ سے آپ اوور تھنکنگ میں آ جاتے ہیں اور بارہا آپ کو جو ہے وہ سوچے ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو یہ مینٹل ڈائریا کہلاتا ہے. اچھا، یہ مینٹل ڈائریا اوور تھنکنگ کے ذریعے نکلتا ہے، جیسے کہ وامٹ کے ذریعے جو ہے وہ آپ کا فزیکل ڈائریا جو ہے وہ آپ کو ہو جاتا ہے، اور وہ فوراً سے باڈی جو ہے وہ اس کو ریموو کر دیتی ہے جس کو وہ افورڈ نہیں کر پاتی. دماغ بھی فوری طور پر جو ہے وہ ریموو کر دیتا ہے وہ سب چیزیں اوور تھنکنگ کے ذریعے، یا ریموو کر رہا ہوتا ہے کہ جسے وہ افورڈ نہیں کر پا رہا ہوتا، جو اس کے لیے مصیبت یا پریشانی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، دماغ کی ایک کیپیسٹی ہے، اگر آپ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالیں گے تو پھر وہ ورک کرنا چھوڑ دے گا. تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوور تھنکنگ کرنے والی جو خواتین ہیں وہ ہو جائیں محتاط اور کر لیں احتیاط. کیونکہ یہ اوور تھنکنگ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کمپیریزن بہت کرتے ہیں لوگوں سے اپنا. وہ ایسا ہے، میں ایسا نہیں ہوں، مجھے ایسا ہونا چاہیے تھا، اس نے ایسے کیا تو اس نے ایسے کیوں کیا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے اگر یہ کر دیا تو اس نے کیوں کیا، اسے یہاں پر یہ بات نہیں بلکہ وہ بات کرنی چاہیے تھی. یا اپنے ذہن میں مختلف قسم کی سوچوں کو جو ہے وہ جنم دینا لگ جاتی ہیں، اور یہ خواتین مینٹلی خود بھی ڈسٹرب رہتی ہیں اور پورے گھر کو بھی ڈسٹرب کرتی ہیں. اب ان خواتین کے لیے کچھ چیدہ پوائنٹس ہیں اور کچھ ریمیڈیز ہیں جو آج میں آپ کو جو ہے وہ زاویہ کے ذریعے اور ایکس ٹاک کے ذریعے جو ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گی. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو جب آپ بہت اوور تھنکنگ کرتے ہیں تو سیلف ڈاؤٹس شروع ہو جاتے ہیں، اپنے اندر کمیاں فیل شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم کم تر ہیں کسی سے، شاید ہم میں وہ کیپیسٹی نہیں، یا شاید کوئی اور بھی باتیں جو ہے وہ اوور تھنکنگ میں آپ کو ایڈ ہو سکتی ہیں، کسی اور قسم کی بھی آپ اوور تھنکنگ کر سکتے ہیں. اچھا، لو سیلف اسٹریم کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کی سیلف اسٹریم بہت لو ہو جاتی ہے، آپ کے لیے جو ہے وہ آگے چلنا بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. خواتین کے لیے زیادہ تر بات کر رہی ہوں، مرد حضرات اس سے ذرا کم ہی اوور تھنکنگ کرتے ہیں، لیکن 10% مرد حضرات جو ہے وہ اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں. زیادہ تر 90% خواتین جو ہے وہ اوور تھنکنگ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ گھریلو معاملات کو صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتی ہیں، OCD کا شکار بھی ہو جاتی ہیں. اور اس OCD میں پھر آپ کو سائیکو تھیراپی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس میں تھیراپی کی جو ہے وہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے، جس میں ہم اب بیہیویئرل تھیراپیز جو ہے وہ دیتے ہیں. اچھا، اس میں کمپٹیٹیونیس کا بہت ایلیمنٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے. پھر آپ کو موٹیویشن جو ہے وہ آپ کی کم ہو جاتی ہے، آپ دوسروں سے جیسے کمپیریزن کرتے ہو ویسے آپ کو اپنی ذات میں خامیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اوور تھنکنگ شروع ہو جاتی ہے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اچھا، نفرت جنم لیتی ہے. ایسی خواتین جو دوسری خواتین سے نفرت کرتی ہیں وہ کیوں کرتی ہیں؟
وہ اسی اوور تھنکنگ کی وجہ سے کرتی ہیں, اسی مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے کرتی ہیں, جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کمپٹیٹیو ڈس آرڈر ہے, جس میں ہم کسی کے بھی کمپٹیٹر بن جاتے ہیں. کہیں پہ بھی ہمارا کوئی کمپٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ بھائی فلاں بہت اچھا ہے, اس کے پاس تو گاڑی ہے, اس کے پاس تو بہت اچھا گھر ہے, اس کے پاس تو بہت اچھی بیوی ہے. ایون مرد حضرات جو ہے وہ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں اپنی بیوی سے دوسری بیویوں کا, کہ جو دوسرے کی بیوی ہے وہ زیادہ اچھی ہے, وہ زیادہ اچھا کھانا بناتی ہے. ہمیشہ خواتین کو مردوں سے یہ پرابلم رہی ہے کہ مرد حضرات ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی بہت اچھی ہے, اس کی بیوی یہ کرتی ہے, اس کی بیوی نے یہ کام اچھا کیا. آپ کی بیوی بھی اچھی ہے, آپ کی بیوی نے بھی اچھا کام کیا, لیکن آپ نے فوکس نہیں کیا, کیونکہ آپ کا فوکس کسی دوسرے کی بیوی پر ہے, اس لیے آپ کا اپنی بیوی پہ فوکس نہیں ہو رہا. مرد حضرات سے میں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گی کہ جو اوور تھنکنگ کرتی ہیں خواتین, ان کو وقت دینا شروع کریں, ان کی بات سننا شروع کریں. بیسکلی اوور تھنکنگ میں انسان آتا ہی تب ہے, اور خواتین آتی ہی تب ہے جب ان کی بات کرنے کا انہیں موقع نہیں مل رہا ہوتا. مختلف قسم کی سوچیں جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں, اور وہ پریشان ہوتے ہوئے جو ہے وہ اپنے آپ کو فوراً سے حالات کے جو ہے وہ حوالے کر دیتی ہیں. اچھا, جب لوگ اس طرح کی خواتین جب کسی کا مقابلہ نہیں نہ کر سکتی تو وہ سیاست شروع کر دیتی ہیں, نفرت شروع کر دیتی ہیں, بغاوت شروع کر دیتی ہیں, اور پھر وہ گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں, تباہ ہو جاتے ہیں. سب اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ اپنے گھروں میں اپنے ارد گرد ایسی خواتین, ایسے لوگ تلاش کریں, 10% مرد بھی اس میں شامل ہے کہ جو اوور تھنکنگ کرتے ہیں, اپنے خود ساختہ جو ہے وہ خیالات میں کھوئے ہوتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کس سمت چلوں, کیا کروں, کیسے جو ہے وہ میرا بیہیویئر ہونا چاہیے. دوسروں کے ساتھ کمپیریزن پہ آ جاتے ہیں, کمپٹیٹر بن جاتے ہیں دوسرے کے. اور اگر کمپیریزن میں نفرت آ جائے کہ اگر آپ سے کوئی بندہ اچھا ہے, ظاہر ہے ہم سے کوئی اچھا بھی ہو سکتا ہے, ہم سے کوئی زیادہ اچھا بول بھی سکتا ہے, کسی کے پاس زیادہ نالج بھی ہو سکتا ہے, کسی کے پاس زیادہ اسکلز پاور بھی ہو سکتی ہیں, کوئی بہت اچھا ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, وٹ ایور, کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا فیصلے کیے جاتے ہیں اور کن بیسس پہ کیے جاتے ہیں؟ اپنی اوور تھنکنگ پر فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ اوور تھنکنگ کرنے والے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں, آپ ہی کے گھروں سے تعلق ہوتا ہے, آپ ہی کی کمیونٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ ہی کے دوست ہوتے ہیں. ان اوور تھنکنگ کرنے والے لوگوں میں ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے, یہ حسد کرنا شروع کرتے ہیں, نفرت کرنا شروع کرتے ہیں, اور حسد اور نفرت میں وہ لیول کراس کر جاتے ہیں جو انسانیت سے بھی گری ہوئی حرکت جہاں پر ہوتی ہے نا, یہ اپنی اوور تھنکنگ میں اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں. چند لوگ, کیونکہ اس کے بہت سے اسپیکٹس ہیں سائیکلوجیکل, اس میں بہت ساری جو ہے وہ برانچز ہیں جس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, کہ وہ میں ایک اور بریف ویڈیو میں جو ہے وہ کبھی آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گی. آج میں صرف جو ہے وہ صرف یہی کہوں گی کہ ایک تو یہ اپ ورڈ ہوتا ہے, ایک ڈاؤن ورڈ ہوتا ہے, جس میں آپ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہو, یا کہ کوئی مجھ سے کتنا بڑا ہے, کوئی مجھ سے کتنا اچھا ہے, یا کوئی مجھ سے کتنا نیچے ہے, یا کسی کا مجھ سے جو ہے وہ کتنا کم جو ہے وہ فاصلہ ہے, یا کوئی مجھ سے کتنا جو ہے وہ کم ویلیویبل ہے. تو یہ دونوں طرح کے جو معاملات ہیں یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. اچھا, سیلف ایولیوشنز اس میں بہت ضروری ہیں, اس میں سیلف انہینسمنٹ بہت ضروری ہے, انہینس کرنا آپ کو, ایٹیٹیوڈز, آپ کا بیہیویئر کیسا ہے, اس پر کام کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ساتھ میں دیکھیں نا, اب اگر میں بات کروں کہ جس شخص کے دل میں خوف ہے, ڈر ہے کوئی, وہ اوور تھنکنگ کرتا ہوگا, لازمی کرتا ہوگا. یہ ڈر اور خوف اس کے ذہن میں اوور تھنکنگ کی وجہ سے جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہے. ایک عورت اگر کسی چیز سے ڈر رہی ہے, خوف محسوس کر رہی ہے, تو اس سے پہلے اس نے اس کے بارے میں سوچا ہے, اوور تھنک کیا ہے, اس کے جو ہے وہ نیگیٹو پہلوؤں کو جو ہے وہ بہت زیادہ سوچنا شروع کیا ہے, اور وہ خوف زدہ ہو گئی ہے. اسے اپنے شوہر کے بیہیویئر سے بھی خوف ہو سکتا ہے, اسے اپنی ساس کے بیہیویئر سے بھی خوف ہو سکتا ہے, اسے اپنی نندوں یا اپنے دیور یا جیٹ وٹ ایور جو بھی آپ کے رشتے ہیں ان سے کسی بھی قسم کا جو ہے وہ خوف ڈسپلے ہو سکتا ہے. یہ جو خوف کا ڈسپلے ہونا ہے یہ بیسیکلی آپ کی ایک سائیکلوجیکل تھیوری ہے جو چل رہی ہوتی ہے, کمپیریزن کے ساتھ ہوتی ہے. اس میں آپ جو ہے وہ اوور تھنکنگ کرنا شروع کرتے ہو. اسی لیے کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرو. آپ کی اپنی ذات ہے, دوسرے کی اپنی ذات ہے. آپ اپنی ذات میں اتنا پروٹیکشن لے آؤ, اتنی جو ہے وہ ایبیلٹی لے آؤ کہ دوسرا شخص آپ کو دیکھ کر آپ کسی کے لیے جو رول ماڈل بن جائیں, نہ کہ آپ کسی کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث بن جائیں. ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہیں. شوہر ہے تو بیوی کے لیے, بیوی ہے تو شوہر کے لیے, بچے ہیں تو ماں باپ کے لیے, ماں باپ ہیں تو بچوں کے لیے پریشانی کا باعث ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں. ہم اوور تھنکنگ کرتے ہوئے اتنا آگے نکل جاتے ہیں
کہ ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر پاتے. صحیح اور غلط کا فیصلہ ہمارے تھاٹس کرتے ہیں. بیہیویئر میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جس شخص کے دل میں خوف ہوتا ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا. جو شخص برائی کا مرتکب ہو جاتا ہے وہ اچھائی اور بھلائی کی طرف نہیں جاتا. تو یہاں پر ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے, ہمیں کیسے اپنی ذات پر کام کرنا ہے. ہمیں اگر اوور تھنکنگ کرنی ہے تو وہ کن سرکمٹانسز پہ ہماری اوور تھنکنگ ہو رہی ہے. ہم بہت نیگیٹو ہو رہے ہیں, کیا ہم بھلائی کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے, کیا ہمیں دوسروں میں خامیاں ہی نظر آ رہی ہیں, کیا ہم دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں, دوسروں کے لیے اذیت کریٹ کر رہے ہیں. اگر ہم مولا علی کے اقوال ہی پڑھ لیں نا تو آپ یقین کریں کہ یہ سائیکولوجیکل جتنی ہماری ڈیزیز بیماریاں ہیں یہ سب ہمارے سے جو ہے وہ دور ہو جائیں. صرف اگر ہم اسلام کو سمجھ لیں, کیونکہ سب سے پہلے ہمارا دین, ہمارا مذہب آیا, اس کے بعد سائنس نے جو ہے وہ جنم لیا, اس کے بعد سائنس پروڈیوس ہوئی. سائنس تو پہلے سے موجود تھی جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ کائنات بنا دی, لیکن سائنس کی سمجھ انسان کو جو ہے وہ اسلام کے بعد آنا شروع ہوئی. اسی لیے میں اسلام اور سائنس کا کنیکشن جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں کرتی کہ مجھے پتہ ہے کہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ترجمے سے ایک ایک چیز کی وضاحت فرما دی, چاند, ستارے, سورج, زمین, آسمان, پہاڑ, انسان, بیہیویئرز, چیزیں کیا کچھ بنا دیا. دیکھیں, ایک انسان کا دماغ بنا کے اس میں ذہنی بیماریاں بھی بنا دی, اس میں ذہن کی خرافات بھی بنا دیے, ایک دوسرے سے محبت بھی بنا دی اور ایک دوسرے کی نفرت بھی ڈال دی. سچویشن کیسی ہوتی ہے کہ آپ نے کنٹرول بھی رکھ دیا. اللہ نے کہا کہ اپنی ذات پہ کنٹرول بھی کریں. اگر آپ اپنی ذات پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بن جائیں گے, اذیت کا باعث بن جائیں گے, تکلیف کا باعث بن جائیں گے. دوسرے آپ سے اریٹیٹ ہو کر آپ کو چھوڑ دیں گے, آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے. آج جو آپ کے 80% لوگ پاکستان میں اکیلے رہتے ہیں نا, 80% بزرگ حضرات, ان کی سب سے بڑی وجہ ان کا بیہیویئر ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, معذرت کے ساتھ, میرے بڑے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ کا بیہیویئر ہے, آپ کا وہ ایٹیٹیوڈ لیول ہے کہ جس پر آپ نے ہمیشہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. کبھی کبھار انسان اس مقام پہ آ جاتا ہے, آپ اوور ایج ہو جاتے ہیں, آپ والدین ہوتے ہیں, آپ بچوں کے کمپٹیٹر بن جاتے ہیں, آپ بچوں سے کمپٹیشن پہ آ جاتے ہیں کہ میں جب تمہاری عمر کا تھا تو ایسے کرتا تھا, تم میری عمر میں آ کے جو ہے وہ ایسے کرنا شروع ہو گئے ہو. ہم اپنے ماں باپ کی اتنی عزت کرتے تھے, تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا احترام کوئی نہیں ہے. ہم نے تو کبھی جو ہے وہ اپنی پسند کی شادی کا سوچا بھی نہیں, تم نے اپنی پسند کی شادی کی تو یہ تم نے غلط کر لیا, تمہاری پسند ہے تم ہی بھگتو. یہ وہ ساری غلطیاں ہیں جو آپ کسی کو بھی مینٹل ڈس آرڈر میں لے جاتے ہیں, کسی کی بھی تکلیف اور اذیت کا باعث بنتے ہیں, اپنے بچوں کو خود سے دور کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے یہ بیہیویئرز والدین کے جو ہے وہ بچوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں. بچوں سے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا, ہم انہیں ڈراتے ہیں, بھاؤ آ جائے گا بیٹا, باہر نہیں جانا. اور اگر کوئی جو ہے وہ چوکیدار یا کوئی واچ مین آتا ہے, وہ سیٹی بجاتا ہے تو اس کی سیٹی سے ڈراتے ہیں کہ یہ دیکھو بھاؤ آ گیا ہے, اور اس کی سیٹی جو ہے وہ بج رہی ہے, اور بچے ڈر اور خوف کی وجہ سے جو ہے وہ دپک جاتے ہیں کہ ہاں ہاں بھاؤ آ گیا ہے. اب بچوں کو تو نہیں پتہ کہ بھاؤ کیا ہے, کیا کون آ گیا ہے تو کون نہیں آ گیا. مختلف ہم نے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں, کہیں ہم کہتے ہیں کوئی لگڑ بگڑ آ گیا, کوئی فلانا آ گیا. مطلب بچوں کو ڈرانے کے لیے 100 چیزیں ہم نے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں. مجھے یاد ہے ہمیں ویسے کبھی ڈرایا نہیں گیا. ہماری والدہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ بیٹے آپ نے ڈرنا نہیں ہے, آپ نے بڑا جو ہے نا وہ بہادری کے ساتھ, اگر آپ کو کہیں ڈر لگے بھی نا تو آپ نے فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینے. دیکھنا آپ کا ڈر فوراً بھاگ جائے گا, اور دیکھنا اگر کوئی شیطانی طاقت ہوگی, کوئی ایول پاور ہوگی تو وہ آپ سے دور ہو جائے گی. یہ میری والدہ نے مجھے تربیت دی, آج تک ہمیں وہی عادت پڑی ہوئی ہے. اعوذ باللہ کی بڑی فضیلت ہے. خدا نہ خواستہ آپ کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں, کسی ایسی جو ہے وہ ایریا میں ہے جو بڑا آپ کو ہانٹڈ لگتا ہے, بڑا کوئی بھوت والا ایریا ہے, آپ کو وہاں سے کوئی چیز فیل ہوتی ہے, کوئی آپ کو وائبز آ رہی ہوتی ہیں کہ کچھ سینسیشنل چیز جو ہے وہ ہے, یا اکثر اوقات ذہنی بیماریوں میں ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پیچھے پیچھے ہمارا کوئی تعاقب کر رہا ہے, کوئی وسپرنگ ہوتی ہے, آواز آتی ہے, آپ کا ایک ایٹماسفیئر بن جاتا ہے, آپ کو ایک ڈراؤنا فیلنگ جو ہے وہ آپ کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے اور آپ ڈر و خوف محسوس کرتے ہو, اعوذ باللہ کا ورد شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ بہترین ریمیڈی ہے اسپرچل تھیراپی میں, جس کو میں ہمیشہ اپنے جو ہے وہ پیشنٹس کو دیتی ہوں کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, گریٹ ریمیڈی. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کتنے پاورفل ہو جاتے ہیں جس وقت آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. اس کی طاقت یہ ہے کہ اگر کوئی ایول پاور آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے, یا کوئی ایول ایٹیٹیوڈ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے, وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے. آپ یک دم جو ہے وہ ایک جو ہے اپنے آپ کو پرسکون اور سیکیور محسوس کرنے لگتے ہو. رستے میں پھنسے ہوئے ہو,
گاڑی جو ہے وہ نکل نہیں رہی, ٹریفک جیم ہے, بسم اللہ کا ورد شروع کر دیں. اب آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر نبیہ جو ہے وہ سائیکلوجیکلی طور پہ بتاتے جو ہے وہ اب جو ہے وہ ہمیں شاید جو ہے وہ دینی انداز سے بھی جو ہے وہ بتا رہی ہیں. میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں, میری کوئی جو ہے, لیکن میری اسلام پہ ریسرچ ہے الحمدللہ. میں نے قرآن پاک کو 7 مرتبہ ترجمے سے پڑھا ہے, اور میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کی جو ایک ہیلپ ہے وہ میں نے قرآن پاک سے لی ہے. اور مجھے پتہ ہے اگر میں کبھی ٹریفک میں پھنس جاتی ہوں تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتی ہوں. ود ان جو ہے وہ سیکنڈز آپ کی جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے, آپ اس ریمیڈی کو اپنا کے دیکھیں. بس صرف آپ نے پوائنٹ کیا کرنا ہے کہ فوکس آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ فیل کر رہے ہیں, اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں ٹریفک میں پھنس گیا ہوں, مجھے کہیں بہت جلدی پہنچنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بات ختم کر کے آپ نے ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد شروع کر دیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹریفک اور آپ کا راستہ ایسے کلیئر ہوتا ہے. وہ ٹریفک کی بات نہیں ہے, بات آپ کے راستے کی ہے. جس راستے پر آپ ہیں, اگر ہرڈلز بہت زیادہ ہیں, ٹینشن اور ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بھی, کیونکہ ہمیں حکم بھی یہی ہے. لیکن اگر آپ اس کو ریمیڈی کے طور پہ لیتے ہیں, آپ اس کو سائیکلوجیکل بیہیویئر کے طور پہ لیتے ہیں, آپ اس کو اپنی پروٹیکشن کے طور پہ لیتے ہیں, تو آپ یقین کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اتنا خوبصورت امپیکٹ ہے کہ یہ آپ کی لائف بدل دے گا. آج سے اس کو ضرور اپنی زندگیوں میں شامل کیجیے گا. ایک گفٹ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو دے دیا ہے کہ اگر کبھی کوئی ایول پاور شو ہو تو اعوذ باللہ پڑھنی ہے, اور اگر آپ کسی راستے میں پھنس جائیں, کوئی راستہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے, یا حالات کوئی ڈپریشن والے ہوں, تو بسم اللہ کا ورد کرنا ہے. بہترین ریمیڈی ہے, آپ اس کو جو اپنا کے دیکھیں. میں اسے اسپرچل تھیراپی میں استعمال کرتی ہوں. اور انزائٹی اور ڈپریشن کے لیے میں ہمیشہ قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کو جو ہے وہ پریفرنس دیتی ہوں, پانی کے گلاس کے ساتھ. پانی کے گلاس کے اندر کی جو ہے وہ ریمیڈیز ہوتی ہیں, اب اس پانی کا جو ہے وہ ٹیسٹ چینج ہوتا ہے. یہ میں پھر وہ کسی اور پروگرام میں آپ کو بتاؤں گی, یا جو میرے پیشنٹس ہیں جو میرے ساتھ ان ٹچ ہیں ان کے لیے میں اسپرچل تھیراپی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ان کو گائیڈ لائن دیتی رہتی ہوں. اچھا, لوگ یہی کہتے ہیں آپ بڑی ماڈرن ہیں, تو آپ جو ہے وہ اسلام کو اتنا جو ہے وہ پریزنٹ کرتی ہیں, تو میرے اندر اسلام ہے. میں نے اندر سے برقع کیا ہوا ہے, لیکن میری باہر سے جو ہے وہ ایک میں ماڈرن اس لیے رہتی ہوں کہ ہمیں جس ماڈرن لائف میں اور جس جدید ٹیکنالوجی سے کمپیٹ کرنا ہے, ہمیں اس کے لیول پہ چلنا ہے, ہمیں اس کے لیول سے نیچے نہیں آنا. یہ بات نہیں ہے کہ جو برقع پہنتے ہیں وہ ماڈرنزم میں نہیں آتا یا وہ ماڈرن لوگ نہیں ہیں, لیکن ہمیں جس سوسائٹی میں ہم موو کر رہے ہیں, جس میڈیا انڈسٹری سے میرا تعلق ہے, وہاں پہ رہنے کے لیے ہمیں اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا پڑتا ہے, اپنی پرسنالٹی پہ ورک کرنا پڑتا ہے. یہ ہماری جو ہے وہ اسکرین کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں, اور ہمیں ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم اس طرح کا لباس پہن رہے ہیں. اور کیا لباس ہے میرا, میں تو بالکل جو ہے وہ پورا لباس پہنتی ہوں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سلیو لیس پہن لیا ہے کہ جس پر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. ہاں, لیکن میرا لباس ماڈرن ضرور ہے, بٹ ڈھکا ہوا ہے, اور میں کھلا لباس پہنتی ہوں. کبھی بھی میرا ایسا لباس نہیں ہوتا کہ جو جسم سے چپکا ہوا, اور مجھے ایسی خواتین اچھی بھی نہیں لگتی جو جسم سے چپکا ہوا لباس پہن کر جو ہے وہ سڑکوں پر نکلتی ہیں, اپنی شو بازی کرتی ہیں. یہ بھی اوور تھنکنگ کرنے والی خواتین ہوتی ہیں. یہ بھی بیسیکلی ان کا ڈسپلے جو ہے وہ اوور تھنکرز کا ہوتا ہے, کیونکہ ایک نارمل بندہ نا اپنے آپ کو بڑی ڈیسینسی سے پیش کرتا ہے. آپ کا لباس بہت کاؤنٹ کرتا ہے, آپ کے لباس کی کیپیسٹی, کلر اسکیم, تھیم, آپ نے کیا پہننا ہے. اگر آپ لمبے ہیں تو آپ نے کیا پہننا ہے, اگر آپ چھوٹے ہیں تو آپ نے کیا پہننا ہے, اگر آپ موٹے ہیں تو آپ نے کیا پہننا ہے, اگر آپ اسمارٹ ہیں تو آپ نے کیا پہننا ہے. کسی دن اس پر بھی میں پروگرام کر دوں گی آپ کے لیے, اور نیکسٹ جو میرا ویلاگ ہے وہ آپ اس پہ دیکھیں گے کہ آپ کی ڈریس جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو گروم کرنے میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے. تو آج جو ہے وہ میں نے اوور تھنکنگ پہ بات کی ہے. اب ذرا اس کے کنکلوژن کی طرف آ جائیں کہ اگر کوئی اوور تھنکنگ میں ملوث ہے کوئی خواتین یا کوئی مرد حضرات, تو وہ سب سے پہلے اپنی سوچ پر کام کرنا شروع کریں. جب بھی اوور تھنکنگ سٹارٹ ہوتی ہے, فوری طور پر آپ نے اپنی جگہ تبدیل کرنی ہے. 5 منٹ کا ٹائم اپنے دماغ کو دینا ہے سوچنے کے لیے, اور اس کے بعد فوری طور پر آپ نے جو ہے وہ پانی پینا ہے. پانی 3 سانسوں میں پینا ہے, اور اس کے بعد ڈیپ بریتھنگ کرنی ہے. ڈیپ بریتھنگ اتنی ڈیپ ہونی چاہیے کہ آپ کو اپنا سانس اوپر آتا ہوا اور پھر باہر نکلتا ہوا جو فیل ہونا چاہیے. انہینس ہونا چاہیے آپ کو جو ہے وہ اپنے اندر ایک انرجی کا, آپ کے اندر جو ہے وہ ایک پاور آپ کو فیل ہونی چاہیے. اور ڈیپ بریتھنگ ایک ایسی ٹپ ہے انزائٹی اور ڈپریشن کے پیشنٹس کے لیے کہ اگر آپ صبح, دوپہر, شام کو نہیں, کیونکہ شام کو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے آپ کے ارد گرد کے ماحول میں, آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے, تو شام کو میں یہ ریکمنڈ نہیں کرتی. آپ 2 ٹائمز ان اے ڈے جو ہے وہ ڈیپ بریتھنگ کر سکتے ہیں جو اوور تھنکنگ کے مریض ہیں, ٹھیک ہے نا, جو اوور تھنکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں, ڈپریشن میں آ چکے ہیں, تو وہ لوگ جو ہے وہ ڈیپ بریتھ کیا کریں.
تھوڑا سا ریلیکس رہنے کے لیے اچھی مزے کی جو ہے نا کوئی مووی کوئی اچھی دیکھ لیں، کوئی اس طرح کے پروگرامز دیکھ لیں جس میں آپ کو طنز و مزاح کا جو ہے وہ امپیکٹ آتا ہو. یہ ہنسی مذاق والے جو پروگرام چلتے ہیں نا، یہ فوراً سے ڈوپامن خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو جو ہے وہ پلیئر ملتا ہے، آپ کو خوشی ملتی ہے. جو خوشی والی چیزیں ہیں ان کے قریب رہنا شروع کریں، توجہ نہ مانگیں بلکہ توجہ کا باعث بنیں لوگوں کے لیے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، خواتین بھی اور مرد حضرات بھی، توجہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، عورتیں ہمیشہ اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کرتی ہیں مجھے توجہ چاہیے تمہاری، تم مجھے توجہ نہیں دے رہے، تم پہلے اس طرح کے تھے اب اس طرح کے ہو گئے ہو. آپ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ آپ دوسرے کی توجہ کا مرکز بن جاؤ. آنکھیں آپ پر سے ہٹیں ہی نہ، کان آپ کو سنے بغیر جو ہے وہ ان کی صبح ہی نہ ہو. آپ کی بات اور آپ کی پرسنالٹی میں اتنی چاشنی ہو کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے اور سننے والا سنتا رہ جائے. تو آپ یقین کریں آپ دنیا کے فیوریٹ لوگوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا، اور ایسے لوگوں میں شمار ہو جائے گا جو اپنی پرسنالٹی کو گروم کرتے ہیں. اوور تھنکنگ کرنے والوں کو 2 ٹپس دے دی ہیں، امید ہے کہ آپ اس کو فالو کریں گے. آج کا ولاگ اتنا ہی.